السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ میرے پیارے بچوں، چھوٹے چھوٹے مسکراتے ہوئے چہروں، آج آپ کے لیے ایک بہت پیاری اور بہت آسان کہانی جو میں نے آپ کو سنانی ہے۔ کیا آپ سننے کے لیے تیار ہیں؟ تیار ہیں تو یا علی علیہ السلام مدد کا جواب دیجئے۔ پیر مولا علی علیہ السلام مدد۔ واہ، یہ ہوتی ہے سعادت، محبت اہل بیت کے لیے اور سب چاہنے والے محبین کے لیے۔ اچھا تو بچوں، آج جو کہانی ہم آپ کو سنا رہے ہیں وہ کہانی ہے ایک ملکہ کی، بہت بڑی، بہت پیاری، بہت نفیس، بہت اچھی، یا یوں کہوں کہ شاید آپ کو ان کا نام بھی پتہ ہو۔ آپ یہ تو جانتے ہیں نا کہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کیا ہے؟ ہاں بالکل، رسول خدا بھی کہتے ہیں اور خاتم النبیین بھی کہتے ہیں اور والدہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ بھی کہتے ہیں۔ والد خاتون عصمت بی بی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ جو ان کی بیٹی ہیں، اور ایسی پیاری اور نفیس بیٹی ہیں کہ رسول خدا ان کی بہت تعظیم کرتے ہیں، بہت احترام کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں۔ آپ بھی اپنے بابا کی بہت پیاری، چہیتی، لاڈلی بیٹی ہوں گی۔ جب بھی بابا آتے ہوں گے آپ ان کی گود میں بیٹھتی ہوں گی، ان کے سینے سے جا کے لگ جاتی ہوں گی، ان سے چھوٹی چھوٹی فرمائشیں کرتی ہوں گی، کیونکہ باپ اور بیٹی کی محبت کی جو ایک انسیت ہے، محبت ہے، وہ بہت بہت الگ ہے۔ باپ اور بیٹی کا پیار، اس کی مثال اس دنیا میں نہیں ملتی، اور اگر ہم اپنے پیارے پیارے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ بتائیں کہ یہ رشتے بہت بڑی نعمت ہیں، جن کو کون بتا رہا ہے؟ ہماری خاتون عصمت۔ ایک دفعہ بی بی نماز پڑھ رہی تھی، تو جانتے ہیں نا، بی بی جب نماز پڑھتی تھیں تو جناب فضا باہر انتظار میں بیٹھتی تھی، اور اگر کوئی چیز ان کو چاہیے ہوتی تھی تو وہ اپنی تسبیح کا اشارہ کرتی تھی۔ وہ تسبیح جو آپ نے دیکھا ہوگا آپ کی امی، آپ کی بہنیں، آپ کی پھپھی، دادی، خالائیں، نانی سب کے ہاتھ میں ہوتی ہے، بابا کے ہاتھ میں بھی دیکھی ہوگی، اور پوچھا بھی ہوگا بابا یہ آپ تسبیح پہ کیا پڑھتے ہیں؟ تو بابا نے لازماً بتایا ہوگا بیٹا یہ ہم وہ تسبیح پڑھتے ہیں جس کی تعلیم ہمارے رسول کی بیٹی نے یہ دی کہ پروردگار عالم کا نام مسلسل زبان پر ورد رہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی گھر سے نکلو یا گھر میں آؤ، بستر پہ جاؤ یا کھانا کھانے بیٹھو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین پڑھنا چاہیے، سلامتی دینی چاہیے ان کے لیے جن کی محبت ہمارے دلوں میں ہے۔ ہمارے دلوں میں اگر محبت ہے ان کی، تبھی تو ہم اپنے والدین سے پیار کرتے ہیں، تبھی تو ہم ان کے پاس دوڑے ہوئے جاتے ہیں، تبھی ہم ان کی گود میں سر رکھ کر دنیا زمانے کی ساری تھکن اتار دیتے ہیں۔ تو ایسی ہی خاتون عصمت ہے، ہم سب کی جدہ، ہم سب کی ماں، جن کے سایہ رحمت میں ہم تمام مومنین مومنات، تمام شیعان حیدر کرار، سید الشہداء کے ماننے والے، بی بی کے سایہ رحمت میں رہتے ہوئے ہی آج ہم اچھی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اچھا پڑھتے ہیں، اچھا لکھتے ہیں، اچھا کھاتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں، محفل میں بھی جاتے ہیں تو سب سے الگ نظر آتے ہیں، وہ چاہے پھر میلاد کی محفلیں ہوں یا عروسی مقامات کی محفل۔ اب بچوں کے لیے تھوڑا سا الفاظ مشکل ہو گیا ہے، عروسی مقامات یا ہم کسی شادی میں جاتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اس واقعے میں بھی، اس کہانی میں بھی ایک چھوٹی سی شادی کا ذکر ہے۔ ایک یہودی جو یہ چاہتا تھا کہ محمد و آل محمد اس کی اس محفل میں تشریف لائے، تو تمام یہودیوں میں یہ بات آپس میں طے پائی کہ ہم رسول کے خانوادے کو بلواتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ عورتوں میں جنت کی سردار، جنت کے سرداروں کی مادر، مادر الرسالہ یعنی خاتون عصمت تشریف لائے۔ لہٰذا تمام جتنے بہت سارے یہودی تھے انہوں نے ایک آپس میں ایک میٹنگ کر لی۔ اب وہ میٹنگ کرنی ایسی ہوئی
کہ ایک یہودی کو یہ کہا گیا تم جاؤ اور جا کر یہ دعوت نامہ رسول کے گھر پہنچا دو۔ اب یہودی آیا، آ کے کیا کہتا ہے، دروازے پر ہم کیا کہتے ہیں، دستک دی، انگلش میں کہتے ہیں ناک کیا، دروازے پر دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ کہا میں یہودی۔ رسول خدا نے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ کہا میں آپ کی دختر کو، میری بیٹی کی شادی ہے اس میں بلوانا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ نے کہا اے یہودی جاؤ اور در علی پر صدا دو۔ در علی یعنی مولا علی علیہ السلام کے دروازے پہ جا کے دستک دو، وہاں پہ اپنی فریاد بلند کرو۔ اب وہ وہاں چلا گیا، پھر مولا علی کے دروازے پہ آواز دی، پھر دوبارہ ناک کیا، اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ کہا میں یہودی۔ مولا نے پوچھا کیا چاہتا ہے؟ کہا دعوت نامہ دینا آیا ہوں۔ اچھا، کس کے لیے دعوت نامہ لایا ہے؟ تو یہودی نے کہا اپنے ہاتھ جوڑ کر ایز اے رسپیکٹ، کیونکہ رسپیکٹ کرنا تو بہت ضروری ہے، جیسے ہم اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اپنے ٹیچر کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا۔ لہٰذا اس نے رسپیکٹ میں کہا کہ میں مولا آپ کی زوجہ یعنی آپ کی وائف، آپ کی بیوی اور تمام خاتونوں کی سردار جناب سیدہ سلام اللہ علیہا رسول خدا کی بیٹی کو یہ دعوت دینے آیا ہوں، میری بیٹی کی شادی ہے، وہ ضرور تشریف لائیں۔ اب آپ دیکھیے کتنی رسپیکٹ ہے۔ مولا علی نے کہا اگر تم ایسی درخواست لائے ہو تو تم جناب سیدہ کے دروازے پر آواز دو۔ اب یہودی نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں وہاں چلا جاتا ہوں۔ اب یہودی دوبارہ در سیدہ کی طرف آیا۔ اب در سیدہ کے اندر رسول خدا کا بھی در تھا، جہاں پہ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، پھر مولا علی کا بھی در تھا، جہاں پر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ در سیدہ پہ کھٹکھٹایا نہیں تھا، کیونکہ جانتا تھا پہلے میں ان کے گھر کے معززین سے بات کروں تبھی تو وہ ان کو اجازت دیں گے۔ لیکن جب دونوں طرف سے اجازت ہوئی، پرمیشن ہوئی، تو جناب سیدہ کے دروازے پر آواز تھی، دستک کیا، ناک کیا۔ اب جناب سیدہ کی آواز اندر سے بلند ہوئی، کہا کون ہے؟ آواز آئی بی بی خادم۔ کہا کیا چاہتا ہے؟ کہا اپنی چاہت رسول خدا اور شیر خدا کو بیان کی۔ جناب سیدہ نے کہا جواب کیا آیا؟ کہا جواب یہ آیا کہ آپ سے اجازت طلب کروں تو چلوں۔ اب بی بی جو پوری کائنات کی ملکہ ہے، تھوڑی دیر کے لیے بی بی یہ سوچ سکتی تھی بھئی میں تو ملکہ ہوں، میں خود جواب دے دوں، لیکن نہیں، میں نے کیا کہا؟ ایز اے رسپیکٹ، ایز اے تعظیم، ایز اے احترام۔ بی بی نے کہا تم تھوڑی دیر اجازت اگر دو تو میں تھوڑا سا تفکر کر لوں، تھوڑا سوچ لوں۔ بی بی نے سوچا، ذہن میں فوراً جملہ آیا اور بی بی نے کہا میں بابا رسول خدا اور شیر خدا سے جو میرے شوہر ہیں ان سے اجازت لوں گی تو چلوں گی۔ یہودی نے کہا میں تو دونوں کے دروں پہ گیا تھا، سبھی نے آپ کو مختار کیا۔ اب جناب سیدہ جو کائنات کی ملکہ ہے، ملکۃ العرب یعنی جناب خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی، تمام اختیارات، تمام سورسز اپنے ہاتھ میں۔ کہا اچھا، بس اچھا کہا، ایک دم دیکھا بابا دروازے میں آئے، آ کے کہا اے پارے جگر، جیسے ہم کہتے ہیں بابا ہماری مشکل آسان کیجیے، یہاں پہ جناب سیدہ کو ان کے بابا نے کہا اے پارے جگر، آپ کے والد آپ کو کہتے ہیں مائی ڈارلنگ، مائی سویٹ ڈاٹر، اے میری پیاری بیٹی، اے میری نازو کی پلی بیٹی۔ وہاں پہ رسول خدا کہتے ہیں اے میری پارے جگر، کیا ہوا؟ پریشان ہوں۔ کہا بابا یہودی کے یہاں سے ایک آدمی آیا ہے، کہتا ہے اس کی لڑکی کی شادی ہے۔ آپ تو جانتے ہیں دور حاضر میں
شادی میں جانے کے لیے کن تمام چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ اب یہاں پہ رسول خدا نے ایک تعلیم دی. کیا تعلیم دی؟ کہا بیٹی تمہاری مرضی ہے تم جس حالت میں جاؤ. جناب سیدہ نے جملہ سنا، بابا کی ہدایت پہ آنکھ بند کر کے عمل کیا. پروردگار عالم کو ان کی ادا پسند آئی، فوراً آسمان سے پریوں کو نازل کر دیا. خوبصورت خوبصورت پریاں جناب سیدہ کا لباس لے کر آئیں، ان کی چادر لے کر آئیں، ان کو لباس پہنایا، ان کو چادر اڑائی. اب جناب سیدہ کی سواری کا انتظام ہوا. سواری آئی، تمام پریوں نے، تمام حوروں نے جناب سیدہ کو سواری میں بٹھایا. وہ سواری لے کر یہودی کے مکان کی طرف چلی. اب جب یہودی کے مکان کی طرف اتنی پیاری سواری جانی شروع ہوئی تو زمین اور آسمان سے تمام مخلوق جناب سیدہ کی سواری کے پیچھے پیچھے. اور جب جناب سیدہ کی سواری کے پیچھے پیچھے چلے تو پورا عالم دیکھ کر چکا چوندھ نورانیت کو دیکھ کر اش اش کرنے لگا. واہ واہ، بہترین، اتنا پیارا، اتنا خوبصورت، ہماری آنکھوں نے نظارہ کبھی نہ دیکھا تھا. آپ سن کے حیران ہو رہے ہوں گے، آ کے تھوڑی دیر کے لیے غور سے دیکھ رہی ہوں گی کہ اب ہمیں آگے کی کون سی کہانی پتہ چلے گی. پھر جناب سیدہ جب یہودی کے مکان پہ پہنچی، تمام مکان بی بی کی نورانیت سے ایسا روشن ہوا کہ ان کی اس روشنی کو دیکھ کر جتنی بھی یہودی عورتیں تھیں سب بے ہوش ہوئی. کیونکہ ان کا جاہو حشر، ان کی نورانیت، ان کی اہمیت، رسول خدا کی بیٹی یہودی کے مقام پہ آئیں تو سب لوگوں کے لیے بہت ایک شاکنگ نیوز تھی. ہم یہی کہتے ہیں ایک شاکنگ نیوز، اچانک سے ہونے والا مسئلہ، اچانک سے ہونے والا حادثہ. تمام یہودی عورتیں بے ہوش ہو گئی. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے جب بھی منظر دیکھا تو تھوڑی دیر کے لیے متفکر ہوئی اور اطمینان دلایا ان لوگوں کو جو اس وقت کچھ ہوش میں تھے کہ آپ فکر نہ کریں، ابھی ہوش آ جاتا ہے. جناب سیدہ نے خالق حقیقی میں اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا، اے خالق معبود، اس تہی دستی اور ناداری کے عالم میں تو عالم دانا ہے، تجھے واسطہ دیتی ہوں محمد والے محمد. بس واسطہ دینا تھا، بی بی کی دعا کا قبولیت کے شرف پہ جانا تھا کہ بی بی نے دوبارہ ایک جملہ بلند کیا، تجھے واسطہ دیتی ہوں علی مرتضیٰ کا، تجھے واسطہ دیتی ہوں نبوت کا، تجھے واسطہ دیتی ہوں ولایت کا. پروردگار عالم اس دلہن کو ہوش دے دے، تمام خانوادے کو ہوش دے دے. بی بی کی دعا پوری بھی نہ ہونے پائی تھی، دعا کا سلسلہ جاری اور ساری تھا. تمام خلاق کے اندر الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان رب العلیٰ، سبحان رب العلیٰ و بحمدہ کی صدا بلند ہو رہی تھی کہ جناب سیدہ نے دیکھا تمام یہودی عورتیں ہوش میں آئیں. اور دلہن نے جب ہوش پایا تو جانتے ہو کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بالارض. میں شہادت دیتی ہوں خدا وحدہ لا شریک ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ رسول برحق ہے، ان کے بندے ہیں، اور علی مرتضیٰ ان کے ولی ہیں. جیسے ہی اس نے اسلام کو قبول کیا، مذہب کو اختیار کیا، تمام یہودی عورتیں، ان کے تمام مرد، سب کے سب مسلمان اور اہل بیت کے مومنوں میں سے ہوتے. جناب سیدہ کو ایک کنیز بھی، ایک سرونٹ، ایک نوکرانی بھی ساتھ دی. یہ تجمل وقار دیکھ کر جناب سیدہ جب اپنے گھر واپس آئی تو رسول خدا اور شیر خدا سے سارا واقعہ بیان کیا. رسالت مآب نے بھی خدا کا شکر ادا کیا اور علی مرتضیٰ نے بھی سجدہ شکر بجایا. میرے پیارے بچوں، اس کہانی سے آپ کو 2 سبق ملے ہوں گے، 2 نصیحتیں ملی ہوں گی. دیکھیے، ہمیشہ یاد رکھیے،
یہ کہانی ایک حقیقت ہے، یہ ایک محبت کا عنصر ہے۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں آپ کو چاہتی ہوں، آپ مجھے چاہتے ہیں۔ تو میں چاہوں گی کہ جو بچے مجھے پیار کرتے ہیں، مجھے چاہتے ہیں، میں ان کی حفاظت کروں۔ اس کہانی میں جو دو اہم خاص باتیں تھیں وہ یہ کہ اگر آپ کی نیت سچی ہے تو آپ قرب الہیہ کا وسیلہ بن کے، وسیلہ دے کے، واسطہ دے کے ان سے جب طلب کرتے ہیں تو وہ عطا کرتے ہیں۔ اور جب آپ نیک نیتی سے حق کو بیان کرتے ہیں، دعا کو مستجاب کرواتے ہیں، تو پروردگار عالم اس دعا کو ذکر خیر میں شامل کر دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔